السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے جی سورۃ الانعام، اور آیت نمبر 41 کے بعد 41 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الی طرف من امتوں کی، جماعتوں کی طرف، قوموں کی، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی ہم نے ان کو اپنے پیغمبر اور اپنا آسمانی پیغام بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو، بِالْبَأْسَاءِ ساتھ تکلیفوں کے، خاص تکلیفوں کے، وَالضَّرَّاءِ اور حقیقی نقصانات کے، کبھی فصلوں کا نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی کچھ لعلہم تاکہ وہ یتضرعون وہ عاجزی اختیار کریں۔ پہلی قوموں کو ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، اپنا پیغام بھیجا، اور ہم نے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا آزمانے کے لیے، اور ان کے نقصانات ہم نے کیے، فصلوں وغیرہ کے جانی نقصان اور مالی نقصان، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری اختیار کریں۔ فلولا بس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، باسنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی انکساری اختیار کی۔ جب ہماری آزمائش کے طور پر ان پر ہمارے تکلیفیں، مشکلات، مصیبتیں اور نقصانات آئے آزمائش کے لیے، تو کیوں نہیں وہ تضرعوا وہ کیوں نہیں ہمارے سامنے گڑ گڑائے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی فریاد ہمارے سامنے پیش کرتے، اپنی تکلیفوں میں، اپنے نقصانات میں، آزمائشوں میں۔ ولیکن اور لیکن قسوۃ سخت ہو گئے قلوبہم دل ان کے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی تکلیفوں میں، اپنے نقصانات میں وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرتے، اس کے سامنے فریادیں کرتے کہ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے حالات بہتر بنا دے، تو بجائے اس کے کہ وہ عاجزی انکساری کرتے اللہ کے سامنے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزینہ اور خوبصورت بنا دیا لہم واسطے ان کے شیطانوں حقیقی شیطان نے، ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ شیطان نے جو ہے ان کے برے کاموں کو اچھے کام کہہ کر جو ہے ان کو حوصلہ دیا کہ شاباش شاباش یہ کام کرو، یہ ضرور کام کرو۔ شیطان نے ان کو برے کاموں میں لگا دیا۔ فلما بس جس نسو وہ بھول گئے، ما اس چیز کو، ذکروا جس کی نصیحت کیے گئے تھے وہ، بہی ساتھ اس قرآن کے، آسمانی کتاب کے، جب انہوں نے آسمانی کتاب کی نصیحت کو بھلا دیا، نہیں اس کو اخذ کیا، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم اوپر ان کے، ابواب دروازے، کل شین ہر چیز کے۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے نصیحتوں کو جو ہے جھٹلا دیا، ان کو بھول گئے، نظر انداز کر دیا، تو ہم نے ان پر جو ہے آسمان سے ہر چیز کے، ہر رزق کے، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے باسا تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، الضراء نقصانات میں ڈال کر ان کی آزمائش کی کہ ان مصیبتوں، پریشانیوں میں، نقصانات میں ہمارے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ ان آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پر جو ہے برا وقت آیا ہے، تو وہ جو تھے انہوں نے پرواہ نہ کی، اور ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو جائے، بجائے اس کے کہ ان مصیبتوں میں ان کے دل نرم ہوتے، اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، معافیا مانگتے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سارے کے سارے بستی سے نکل کر، جب اللہ کے پیغمبر ناراض ہو کر نکل کے بستی سے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے،
تو وہ ساری بستی کے لوگ مرد عورتیں جو ہے وہ کھلے میدان میں ریگستان میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر جو ہے وہ سارے کے سارے نکل آئے. بچوں کو ایک طرف عورتوں نے جو ہے ریت پر لٹا دیا، مرد دوسری طرف، عورتیں تیسری طرف، اور سب کے سب جو ہے وہ مرد اور عورت جو تھے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے دھوپ کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر اللہ کے سامنے سجدوں میں گر کر رونے لگے. اور بچے جو تھے وہ چیخو چلا رہے تھے. یہ سما دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آ گیا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے پیغمبر کا انہوں نے دل آزاری کی ہے، ان پر عذاب نازل کر دو. لیکن جب انہوں نے یہ سما بنایا کہ پیغمبر کی ناراضگی کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہماری خیر نہیں اللہ کی طرف سے، لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے معافی مانگنی چاہیے. وہ اپنے گھروں سے نکل کر کھلے میدان ریگستان میں آ کر جو ہے عورتیں مرد علیحدہ علیحدہ، بچے علیحدہ سجدوں میں گر پڑے، رونے لگے اللہ کے سامنے. بچے جو تھے وہ دھوپ میں گرم ریت پر چلا رہے تھے. تو یہ سماج بنایا تھا انہوں نے. اللہ کو ان پر ترس آ گیا. اللہ نے فرشتوں کو عذاب کا جو حکم دیا تھا وہ واپس لے لیا. تو جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے وہ اللہ کے سامنے روئے، یہ واقعات قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر ہم کوئی برا وقت آ جائے ہم پر تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں کہ یا اللہ یہ میرے گناہوں کی، کہ میری غلطیوں کا کوئی نتیجہ ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے میری غلطیاں، میری جو ہے پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے. تو اس وقت انسان کو جو ہے رونا چاہیے اللہ کے حضور. لیکن وہ رونے کی بجائے وہ قومیں جو تھی ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو گئے تو شیطان نے وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت بنا دیا واسم کے حقیقی شیطان نے ما اس عمل کو کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، جو برے کام کرتے تھے. شیطان نے ان کی تعریف کی، شاباش شاباش تم بہت اچھے ہو. فلما نسوا ما ذکر، جس وقت وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے، بہی ساتھ آسمانی دین، فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم اوپر ان کے ابواب دروازے کل شیء ہر چیز کے. جب آزمائشوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ان کے دل نرم نہیں ہوئے، سخت ہو گئے، تو پھر ہم نے ان کو جو ہے ہر نعمت جو ہے اس کے دروازے آسمان سے کھول دیے. اور جتنی زیادہ نعمتیں ہو انسان کو اتنی زیادہ وہ خرمستیاں کرتا ہے. کئی انسان ایسے دیکھے ہیں، غربت تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی شرم و حیا والی ہوتی تھیں، نمازی تھے، قرآن پڑھتے تھے. جب اللہ نے رزق دے دیا نمازیں چھوٹ گئی، عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، انہوں نے وہ گلے میں ڈال لیے صرف مال و دولت رزق کی وجہ سے. اور آدمی جو تھے نمازی شریف تھے وہ ساجے ماجے گامے بے جو ہے بن گئے، وہ نمازیں چھوڑ کر، دین چھوڑ کر. ہمارے ان پڑھ بزرگ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جس بیری کو زیادہ بیر لگیں، جس درخت کو زیادہ پھل لگے اس کی شاخوں کو، تو اس کی شاخیں نیچے کی طرف جھکتی ہیں. یہ مثال دے کر ہمارے ان پڑھ بزرگ جو تھے وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ آسائش سہولت جو ہے نعمتیں عطا فرما دے تو پہلے سے بڑھ کر جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جھک جھک کر اللہ کے سامنے جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو بات ہی بالکل ہی الٹ ہے. فرمایا کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی بہی ساتھ اس آسمانی دین کے، فتح نہ کھول دیے ہم نے علیہم اوپر ان کے ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فارغ ہو، جب وہ خوش ہو گئے. فرحت کے معنی خوشی، بما بس واپس کے جو اوتو وہ دیے گئے. جب ان کو اللہ نے نعمتیں بے بہار نعمتیں دیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے، تو اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک. پھر ہم نے ان پر جو ہے اچانک اپنا عذاب بھیجا.
فیضا ہم مبلسون، پس اس وقت وہ نا امید ہونے والے تھے، مایوس ہونے والے تھے۔ جب اللہ کا عذاب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ جو ہے مایوس ہو گئے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہم اللہ کی بغاوت جو کی تھی، اللہ کا عذاب ہم پہ آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ جو ہے مایوس ہو گئے۔ فقطع، پس کاٹ دی گئی دابر و جڑ القوم، خاص قوم کی، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پہلی امتوں نے ظلم کیا اس زمین پر، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے، اچھے وقت میں اور برے وقت میں جھکنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، تو پھر ان پر ہمارا عذاب آیا، اور ہم نے پھر ان کی جڑیں جو ہے وہ کاٹ دیں، یعنی اپنے عذاب میں ان کی نسلوں کو، بچوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ وہ ظالم قومیں جنہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی، شکریہ کی بجائے پتھر دل ہو گئے، نافرمان ہو گئے، پھر ہم نے ان کے جو ہے نسل ہی تباہ کر دی، ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی۔ یہ آیت جو ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، یہ آیت جو ہے جس میں کہیں پھوڑا پھنسی وغیرہ ہو تو یہ پڑھ کر اس پر دم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے علم شریف جو ہے وہ ہر مصیبت کی، ہر تکلیف کے لیے جو ہے وہ پر اثر ہے۔ کوئی جلدی تکلیف ہو جائے تو علم شریف پڑھ کے جو ہے وہ پھونک مارو، یا یہ جو ہے آیت جو ہے یہ پھوڑے پھنسیوں وغیرہ کے لیے جو ہے شفا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ والحمد للہ، اور تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کی ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آرائی تم، کیا دیکھا ہے تم نے، ان اخذ اللہ، اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ، سمعکم، کان تمہارے، وابصارکم، اور آنکھیں تمہاری، وختم، اور مور لگا دے علی قلوبکم، اوپر تمہارے دلوں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان بند کر لے، پکڑے سے مراد ہے واپس دے دے، ان کی قوت سماعت واپس لے دے، یعنی کان بند کر دے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں بند کر دے، اندھے کر دے ان کو، بہرے کر دے ان کو، اور ان کے دلوں پر مور لگا دے کہ اللہ کی ہدایت ان میں داخل نہ ہو، تو من الہ، کون معبود ہوگا، غیر اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یاتی، جو آئے گا، کم، تمہارے پاس، بہی، ساتھ ان چیزوں کے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان بند کر دے، آنکھیں بند کر دے، تمہارے دلوں پر مور لگا دے، ہدایت سے خالی کر دے، تمہاری نافرمانی تمہارے دلوں میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سیل بند کر دے ہدایت کا راستہ، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے جو ان نعمتوں کو جو ہے تمہیں واپس دلائے گا۔ فرمایا انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، الآیات، یہ آیتیں، صرف کے معنی بدلنا۔ جب ہم نے کسی بندے کو سمجھانی ہو بات، تو مختلف جملے بنا کر، آسان سے آسان جملے بنا کر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں۔ کسی کو اگر پہلی بات سے سمجھ نہیں آئی، پھر ہم اس کو جو ہے مختصر کر کے، آسان کر کے دوسرا جملہ یا دوسری بات اس کو سناتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ پھر بھی نہیں آئے، پھر ہم اور کوشش کرتے ہیں اس کو اور زیادہ آسان، اپنی بات کو آسان بنا کر، تاکہ سننے والا جو ہے وہ سمجھ سکے۔ یہ ہے تصریف، نصرف، ہم بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، اور آیات، ان آیتوں کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، ثم، پھر، ہم، وہ لوگ، یصدفون، پھر جاتے ہیں، وہ ہماری ذکر سے، ہماری نصیحت سے منہ پھیر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا صدف اور صرف دونوں معنی کا معنی پھر جانا۔ تو صرف سے یونصرف ہو، جو صرف، صراف بھی کہتے ہیں، منی چینجر جو ہوتے ہیں نا، نوٹ تبدیل کرنے، ان کو صراف کہا جاتا ہے، صرافہ۔
جی نوٹ چینج کرنے والے ایجنسی یا دکان یا جو بھی ہے. کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتکم کیا رائے ہے تمہاری ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا بغتتاً اچانک اور جہرتاً یا ظاہر طور پر اللہ کا عذاب اچانک تمہیں نظر بھی نہ آئے کہ ایک دم جو ہے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہیں سامنے نظر آ رہا ہو اللہ کا عذاب آتے ہوئے تو دونوں صورتوں میں حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم مگر خاص قوم الظالمون حقیقی ظالموں کی. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے مجرمین پر یا ظاہری طور پہ آ جائے جس شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو وہ ایک بادل کی صورت میں آیا تھا. شعیب علیہ السلام جو تھے یا صالح علیہ السلام تھے بہرحال میں جو ہے شک میں پڑ جاتا ہوں معذرت. تو یہ قرآن پاک میں ہے لیکن اس وقت میں دو باتوں کے درمیان میں آ گیا ہوں. تو وہ قوم جو تھی جب وہ اللہ کا عذاب بادل بن کر آیا بادل کی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل آ رہا ہے بارش برسانے کے لیے. تو پیغمبر کہنے لگے یہ بادل نہیں ہے یہ جو عذاب تم مانگتے تھے نا وہ عذاب آ رہا ہے تم پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اب بغتتاً اچانک اور جہرتاً ظاہر طور پر حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر حقیقی قوم حقیقی ظالموں کی. وما نرسل نہیں ہم بھیجتے ارسال کرنا بھیجنا المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں کو حقیقی بھیجے جانے والے یعنی حقیقی پیغمبروں کو. وما نرسل نہیں ہم بھیجتے المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں کو یعنی پیغمبروں کو الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے بنا کر. جو اللہ کے پیغمبر اور آسمانی دین کے سامنے اپنی مرضیات کو اپنی خواہشات کو جو ہے ان کے سپرد کر دیں جھک جائیں اللہ کے دین کے سامنے اللہ کے پیغمبر کے حکموں کے سامنے جھک جائیں تو پیغمبروں کی طرف سے جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہوتی تھی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہے جنت کی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے احسان فرمائے گا آخرت میں بھی. منذرین اور ڈرانے والے بن کر جو ہدایت کو نہیں مانتے تھے کفر کرتے تھے تو ان کے لیے جو ہے ڈرانے کے لیے پیغمبر آئے تھے کہ وہ ان کو ڈراتے تھے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اس کا نتیجہ تم پر عذاب کی صورت میں آئے گا. فمن آمن پر جو شخص ایمان لایا واصلح اور اس نے اصلاح کر لی اپنی فلا خوف پس نہیں کوئی ڈر ہوگا علیہم اوپر ان کے. جو شخص بھی اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے ایمان لانے کے بعد ایمان پہلے وہ قبول کر لیتا ہے دل سے یہ ایمان ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد اس پر اصلاح کے مطلب کیا ہے عمل کرتا ہے اس ایمان کے ذریعے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اپنی برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے اپنی غفلتوں کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے تو ان پر جو ہے نہ آنے والے وقت میں کوئی خوف ہوگا یعنی قیامت کا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ گزرے ہوئے وقت پر غمگین ہوں گے. ان کو گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو اللہ کے آسمانی باتوں حکموں فیصلوں کو دل سے مان کر ایمان لا کر انہوں نے اس پہ عمل کیا اپنی اصلاح کے لیے تو ان کی اصلاح کی وجہ سے جو ہے ان پر نہ تو آنے والے وقت یعنی قیامت کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اور بلا ہم یحزنون اور نہ وہ گزرے ہوئے وقت پر جو ہے انہیں کوئی غم کریں گے. والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہیں جھٹلا دیا بے آیات نا ہماری نصیحتوں حکموں فیصلوں کو یعنی ان کو قبول نہ کیا ان پہ عمل نہ کیا ان کو اللہ کی زمین مخلوق پر نافذ نہ کیا یہ ہے جھٹلانا جیسا ہم جھٹلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بے آیات نا ہماری نصیحتوں حکموں فیصلوں کو یمسہم
چھوئے گا، مس کرنا چھونا، یمسہم چھوئے گا ان کو العذاب و خاص عذاب، جہنم کی تیز ترین آگ کا عذاب چھوئے گا، بما بس کے جو کانوں تھے وہ یفسقون، وہ نافرمانی کرتے۔ دنیا میں چونکہ انہوں نے رب کے حکموں کی نافرمانی کی، نہیں مانا رب کے حکموں کو، اس لیے ان کو آخرت میں خاص عذاب جو ہے آگ کا وہ پہنچے گا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول، نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہارے، اندی کہ میرے پاس خزائن و خزانے ہیں اللہ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو اللہ خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، قرآن سے جاہل ہو کر ہم نے کسی جو ہے امتی کو جو ہے گنج بخش بنا دیا، خزانے بخشنے والا، خزانے دینے والا۔ اب قرآن میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام خزانے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، یعنی زمین و آسمان کے جتنے بھی نعمتوں کے خزانے ہیں، سب کا مالک، مختار، ان پہ قبضہ کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کی بات ماننے کی بجائے ہم نے کسی شخص کو جو ہے گنج بخش جو ہے بنا دیا۔ گنج بخش، گنج کے معنی خزانہ، بخش کے معنی بخشنے والا، عطا کرنے والا، خزانے عطا کرنے والا۔ جہاں جس عقل کے اندر، جس دماغ کے اندر شرک ہوگا وہ انتہائی احمق، انتہائی بیوقوف ہوگا۔ وہ کہاں ہے خزانے ان کے پاس؟ یہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے، اللہ کے محتاج ہیں، بندوں کے محتاج ہیں، ان کے پاس خزانے کہاں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں کفر اور شرک ہوگا، منافقت ہوگی، وہاں عقل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لا اقول، میں نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں لکم واسطے تمہارے لوگوں کہ اندی میرے پاس، کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ، خزانے اللہ کے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ ولا عالم، اور نہیں میں جانتا الغیب، تمام چھپی باتوں کو، غیب کی باتیں جو مجھے اللہ نے نہیں بتائیں میں ان کو نہیں جانتا۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ واقعات جو ہے قوموں کے، یہ اللہ کو تو وحی کے ذریعے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو نبی علیہ السلام کہتے کہ ہاں مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے اور میں خود ہی جو ہے بغیر وحی کے میں سنا دیتا ہوں۔ جبکہ یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ واقعہ جو ہے احسن القصص، سب واقعات سے بہتر واقعہ جو ہے ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سنایا، اور اس واقعے کو نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اب قرآن کو جھٹلانے والے جو ہے آنکھیں بند کر کے جھٹلائے جا رہے ہیں کہ کوئی اس کا تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں۔ جس نے ضد ہی پکڑ لی ہے کہ میں نے الٹ ہی چلنا ہے اللہ کے حکم اور فیصلوں کے، تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہوں۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہاری، انی ملکن، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں بلکہ میں فرشتہ ہوں۔ ان نہیں اتبع، میں پیروی کرتا، میں پیچھے چلتا، الا مگر ما اس کے جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری، میں تو اس اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری طرف حکم اور فیصلے بھیجتے ہیں۔ ان کے معنی جب اللہ آ جائے آگے تو اس سے اللہ سے پہلے ان ہو تو وہ حرف نفی بن جاتا ہے، ما یا لا کا معنی۔ ان اتبع، نہیں میں پیچھے چلتا، الا مگر ما اس چیز کے یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، خاص اندھے، والبصیر، اور خاص دیکھنے والے۔ ایک تو ہے نا عام، جو جن کی آنکھوں میں نور ہے، وہ دنیا میں جو ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں،
اور جن کی آنکھیں نظریں بند ہیں، اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی کیا ہے اندھے اور سمجھ ہے کہ جس شخص کے دل میں کفر اور شرک ہے اور گندگی سے بھرا ہوا ہے کفر و شرک کی، وہ بندہ جو ہے وہ اندھا ہے، اور جس کے دل میں جو ہے اللہ کی توحید کا نور ہے وہ بندہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس طرح آنکھوں میں کسی کے نور ہے تو وہ دیکھتا ہے، اس طرح دل میں اگر اللہ کے آسمانی دین کا نور ہے تو وہ اپنے دل سے جو ہے ہر چیز کو دیکھے گا۔ اور اس کی وضاحت اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینے جو ان کے دلوں، بلکہ جو ہے دل ان کے سینوں میں حقیقت میں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو دل کون سا اندھا ہوگا؟ جس دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی نہیں ہے، توحید کی روشنی نہیں ہے، وہ دل روشن نہیں ہوگا، وہ دل جو ہے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکے گا۔ جس طرح آنکھوں میں نور نہ ہو تو کچھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے جس کے دل کے اندر جو ہے آسمانی دین کا، رب کے دین کا نور نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ تو میں نے آیت جو ہے وہ آپ کو سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، ان کافروں کی آنکھیں تو ہیں ظاہری طور پر، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، فی الصدور، جو ان کے سینوں میں ہیں۔ ان کافروں، منافقوں، مشرکین کی آنکھیں تو ہیں ظاہری آنکھیں، سب کچھ کائنات دیکھ رہے ہیں، یہ ان آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں بلکہ سینوں کے جو اندر ان کے دل ہیں وہ ان دلوں کے اندھے ہیں، ان کے دلوں میں توحید کی روشنی نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کی توحید کی روشنی ہوگی وہ روشن ہوگا، وہ ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ جس طرح ایک دیا جو ہے ایک دیوار کے آلے میں جو ہے اس کو رکھا جائے جلا کر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شیشہ ہو، جسے لالٹین ہے، لیمپ ہے، اس کے اندر بتی جلتی ہے تیل میں، اور پھر اس کے اوپر شیشہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے لالٹین، اور یہ یا آج کے دور میں یہ جو ہے ٹیوب لے لیں یا بلب لے لیں، تو یہ شیشے کے بلب وغیرہ جو ہے یہ اس کی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال دی ہے قرآن پاک کے اندر کہ دلوں کی روشنی جو ہے اس کے بارے میں، کہ جس طرح کسی بھی لالٹین یا کسی بھی جو ہے دیے کے اوپر جو ہے شیشہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ شیشہ جو ہے اس روشنی کو بڑھاتا ہے، تیز کرتا ہے۔ تو اس طرح دل جو ہے جب اللہ کی توحید سے روشن ہوگا تو اس پر جو ہے دل جو شیشے کے طور پر ہے، صاف ستھرا ہے، تو روشنی میں جو اور زیادہ دل جو ہے وہ اضافہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی اندھے ہیں اور حقیقی دیکھنے والے ہیں کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جو ہے اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا افلا تتفکرون، کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے، ان باتوں پر سوچ بچار نہیں کرتے؟ یہ معمولی باتیں ہیں، کوئی اتنی مشکل پیچیدہ باتیں نہیں ہیں کہ جیسا ایک بندہ دیکھنے والا اور اندھا جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح جس کا دل روشن ہے اور جس کے دل میں اس کے مقابلے میں دل میں کفر و شرک ہے، یہ دونوں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَنذِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا، بِهِ، ساتھ اس قرآن کے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے،
اور وہ بچتے ہیں جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، رب کی نافرمانی سے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ڈرا، مزید ڈرا، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ این یحشروا، یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، طرف اپنے رب کی، لیسا، نہیں ہوگا لہم واسطہ کے، من دونہ، سوائے اس اللہ تعالیٰ کے، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں۔ ان کو ڈراؤ اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی دوست یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس اللہ سے ڈرا تاکہ یہ یتقون، بچ سکیں، یعنی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ ولا تطرد، اور نہ تو دور کر، دور ہٹا، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت۔ جو لوگ ایمان والے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام محاورہ بھی ہے کہ ہر وقت اپنے اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے زبان پر جاری رہتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور نہ ہٹا، وہ تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، ان کا تو ہر وقت 24 گھنٹے کنیکشن ہی اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ نمازوں میں رہتے ہیں، وہ قرآن کے پڑھنے میں رہتے ہیں، وہ ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرد، تو دور نہ ہٹا اپنے سے، جو اپنے رب کو صبح و شام جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ یریدون، وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، وجہہ، اس کے چہرے کو، یعنی اس کی خوشنودی کو۔ وہ صبح و شام جو ہے ذکر کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ اے نبی ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ ما علیک، نہیں ہے اوپر آپ کے، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء، کچھ بھی۔ کافر جو ہوتے تھے سردار، وہ یہی کہتے پیغمبروں کے کہ تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ کوئی ہم چودھری میں سے بڑے لوگوں میں سے تمہارا کوئی ماننے والا ہے؟ جو غریب لوگ ہیں، خستہ حال ہیں، وہی ایمان تم پر لائے ہیں، ہم بڑے لوگوں میں سے تو کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو وہی نفرت کے جملے جو ہے ان کے خلاف بولتے تھے کہ اے نبی تیرے ماننے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے رازلنا، جو ہمارے رذیل ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، وہ تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم جو چودھری لوگ ہیں، مال و دولت والے ہیں، مشہور و معروف ہیں، ہم میں سے بھی کوئی ایمان لایا تجھ پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی باتوں کے پیش نظر جو ہے اپنے پیغمبروں کو یہی کہتے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، نبی ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہ بڑی قیمتی جو ہے شخصیتیں ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں یہ۔ تو فرمایا کہ ما علیک من حسابہم، نہیں ہے اوپر آپ کے، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی۔ اگر وہ غریب ہیں، خستہ حال ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حالت ملی ہے، اس لیے جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ، ان کا حساب تم نے نہیں دینا، ان کا حساب اللہ نے دینا ہے۔ فرمایا ما علیک، نہیں ہے وما من حسابک، نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم، اوپر ان کے، من شیء، کچھ بھی، ہاں نہیں آپ، اور نہیں ہے من حسابک کا، سوری، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم، اوپر ان کے، من شیء، کچھ بھی، یعنی ان کے آپ کا جو ہے حساب جو ہے آپ نے خود دینا ہے، انہوں نے نہیں دینا، اور ان کا حساب ان کے ذمے ہے، آپ نے نہیں دینا۔ ہر شخص نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو فرمایا وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم، اوپر ان غریبوں کے، ایمان والوں کے، من شیء، کچھ بھی۔ آپ کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اور ان کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فتطرد، پس تو دور ہٹائے گا، ہم، ان کو،
یعنی اگر تو ان کو اپنے سے دور کر دے گا، یا جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، تو اگر تو ان کو اپنے سے دور ہٹا دے گا ان چودھری اور بڑے لوگ جو ہے ان کے کہنے پر، تو پھر یاد رکھنا فتکون من الظالمین، پس تو ہو جائے گا حقیقی ظالموں میں سے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، جو اپنے اللہ سے محبت میں اس کو ہر وقت ذکر یاد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کے محبوب بندوں سے کو ہٹا کر اپنے سے دور کر کے دور کرے گا، تو یاد رکھ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے ہم ان کے بعض کو بے بعض ساتھ بعض کے، ہم نے جو ہے لوگوں کو اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان معاملات میں ہم نے ان کو آزمایا کہ کون کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کون کسی کے ساتھ دشمنی نبھاتا ہے، کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا بدخواہ ہے، کون کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کون ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے ہم نے انسانوں کو آزمایا معاشرے کی صورت میں رکھ کر، کہ کون ہے جو ساری نعمتیں خود ہی کھا جاتا ہے اور پڑوس میں یتیم، مسکین، غریب، بیوہ عورت جو ہے اس پر اس کو ترس نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رکھ کے، معاشرے کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رکھ کر معاشرے میں آزماتا ہے کہ کون ہے جو معاشرے کے خستہ حال لوگوں پر ترس کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور کون ہے جس کا دل سخت ہے اور اس کو غریبوں پر کوئی ترس نہیں ہے۔ فرمایا لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر ان کے، من بیننا، ہمارے درمیان سے۔ اللہ فرماتے ہیں قوموں کے جو چودھری بندے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہی بندے ملے تھے احسان کے لیے ہم میں سے، یہ غریب جو ہے، خستہ حال جو ہے، یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا، ان کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کے پیمانے سے جو ہے ان کو ماپتے تھے۔ دنیا دار جو تھے رزق والے، وہ دنیا کے پیمانے سے ان کو جو ہے جانچتے تھے، ان کو جو ہے وہ آزماتے تھے، جبکہ اللہ جو ہے وہ دنیا کے پیمانے سے نہیں، وہ دین کے پیمانے سے آزماتا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہم ان کے بعض کو بے بعض ساتھ بعض کے، یعنی رزق والے ایک طرف اور جو خستہ حال غریب، مسکین، محتاج ہیں ان دوسری طرف، ان دونوں کو معاشرے میں رکھ کر ہم نے جو ہے ان کو آزمایا کہ کون ہے جو خستہ حال لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان پہ ترس کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کہتے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں خستہ حال غریب جن پر اللہ نے جو ہے ہم میں سے جو ہے جن پر احسان فرمایا ہے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالم، بہت زیادہ سب سے زیادہ جاننے والا، بالشاکرین، ساتھ شکر ادا کرنے والوں۔ اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو جو تم کہتے ہو نا یہ خستہ حال جو ہے، اللہ نے ہم میں سے ان کا انتخاب کیا اپنے احسان کے لیے، تو ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ تم جو ہے رب کے نہ شکرے ہو، مال و دولت اور بڑے وسیع رزق کی وجہ سے تم رب کے نافرمان ہو گئے ہو، نہ شکرے ہو گئے ہو، اور یہ بیچارے بھوکے سوکھی کھا کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ تم میں سے جو ہے سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے کون ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتِنَا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، فَقُلْ، پس تو کہہ، سلام، سلامتی ہو علیکم، اوپر تمہارے۔ جب یہ ایمان والے جو ہیں اللہ کا صبح و شام ذکر اذکار کرنے والے جو ہیں ایمان والے،
جب اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہا کرنا، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، ان کو سلامتی کی خوشخبری سنایا کرو کہ بے شک تم غریب ہو، بھوکے ہو، خستہ حال ہو، لیکن تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی امن اور سلامتی عطا کی ہے، اور آخرت میں بھی امن اور سلامتی عطا کرے گا۔ یہ بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے رزق والے جو ہے بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ذہنی سکون نہیں ہوتا، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کھا کر جو ہے کیسے کیسے ٹیکے لگوا کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، ہماری آیتوں نصیحتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہو سلام علیکم، سلامتی ہو اوپر تمہارے، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی۔ کتب ربکم، لکھا ہے رب تمہارے نے، علی نفس ہی، اوپر اپنی جان کے، الرحمت، حقیقی رحمت کو۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنے دل میں رحمت جو ہے وہ پیدا کی ہے، تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے دل میں تمہارے لیے رحمت ہے، نرمی ہے، شفقت ہے۔ ایمان والو، انہو، بے شک حقیقت ہے، من عملہ، جس نے بھی عمل کیے، منکم، تم میں سے، سوءً، برے عمل، بجہالت، انسان جہالت کے، لا علمی کے، جن لوگوں کو مسئلے مسائل کا نہیں پتہ اور وہ بیچارے جو ہے وہ برا کام کر بیٹھتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، مجھ سے تو برا کام ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں ثم تابا، پھر وہ برائی سے لوٹ آتے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ توبہ کرنا کے معنی لوٹ آنا، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، برائی ہو جائے لا علمی میں تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ معافی دینے والا، اس برائی سے، برے کام سے معافی دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ برائی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، من بعد ہی، بعد اس برائی کے، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ اللہ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جس شخص سے برائی ہو جائے لا علمی میں، جہالت میں، وہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹتا، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اس فکر میں، اس خوف میں، ڈر میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا، توبہ میں لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ، اور پھر وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، آئندہ اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ معاف کرنے والا ہے اور اس پہ رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان تمام آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل و راستہ، المجرمین، حقیقی مجرموں کا۔ یہ ہم جو آیتیں آپ کو سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب قرآن پاک کی، اور یہ آیتیں ہم اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ جو مجرمین کا جو ہے کے بارے میں، جو مجرمین کا جو راستہ ہے وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر یہ کام کریں گے تو مجرمین میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر یہ کام جو ہے کریں گے تو پیغمبروں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل و راستہ، المجرمین، تمام مجرموں کا، نیکوں کا راستہ اور مجرمین کا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو ہے یہ حاصل ہوگا، پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ جو ہے نبیوں کا ہے اور کون سا راستہ شیطانوں کا ہے، یہ ان آیتوں سے پتہ چلے گا۔ یہ آیتیں سمجھ کر پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جنت کا راستہ کون ہے اور جہنم کا راستہ کون۔ جب ہم ان کو سمجھ کر آیتوں کو پڑھیں گے نہیں، نہ کسی کو پڑھائیں گے، تو پھر نہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف، اور نہ باقی لوگوں کی ہم رہنمائی کر سکیں گے۔ لو جی، میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں جلدی جلدی۔
وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الی امم طرف امتوں کی جماعتوں کی من قبل کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بالبأساء ساتھ خاص تکلیفوں کے تنگیوں کے والضراء اور ساتھ خاص نقصانات کے جانی نقصان مالی نقصان فصلوں کا نقصان لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں عاجزی کریں اللہ کے سامنے فلولا پس کیوں نہیں اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا تضرعوا وہ گڑ گڑائے جب ان کے پاس اللہ کا عذاب آیا تو کیوں نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں روئے وہ اللہ کے سامنے یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا دے ولیکن قسوت قلوبہم لیکن سخت ہو گئے دل ان کے وزینا اور خوبصورت بنا دیا لہم واسطے ان کے شیطانوں کی کہ شیطان نے ما اس کو جو کانوں تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے شیطان نے انہیں برے کام جو تھے ان کو جو ہے اچھے بنا دیے شاباش شاباش یہ ضرور کر یہ کرنا چاہیے جیسے آدم اور حوا کے سامنے بڑا بزرگ بن کر خبیث جو تھا شیطان گیا داڑھی سفید نورانی چہرہ داڑھی رکھی ہوئی تو قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں میری بات مان لو فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے تو اس طرح اس نے بدبخت نے ان کو ورگلایا اور وہ اس کے پیچھے لگ کر جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اللہ نے انہوں نے کھا لیا تو کپڑے اتر گئے لباس اتر گئے اللہ تعالیٰ بڑے شرمندے ہوئے پھر جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے کلمات توبہ کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ان کو سکھائے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ان کو جو ہے برے عملوں پر جو ہے کہتا ہے شاباش شاباش یہ بہت اچھے ہیں زینا وہ ان کو خوبصورت بناتا ہے برے کاموں کو اللہ کے نافرمانوں کے لیے فرمایا کہ ماں کانو یعملون جو تھے وہ عمل کرتے فلما نسوا پر جس وقت انہوں نے بھلا دیا ماں اس کو ذکر جو وہ نصیحت کیے گئے بہی ساتھ اس آسمانی کتاب کے آسمانی کتابوں کی نصیحتوں کو جب انہوں نے بھلا دیا نظر انداز کر دیا فتحنا کھول دیے ہم نے علیہم اوپر ان کے ابواب کل شین دروازے ہر چیز کے ہم نے پھر خوب تمام نعمتیں ان پر ہم نے اتار دیں حتیٰ اذا فارغ یہاں تک جب وہ خوش ہو گئے بما ساتھ اس کے اوتو جو وہ دیے گئے نعمتیں اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک فاذا ہم مبلسون پس اس وقت وہ مایوس ہونے والے ہو گئے مبلسون نا امید مایوس ہونے والے بن گئے فقطع پس کاٹ دی گئی دابرہ جڑ القوم خاص قوم کی الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہم نے ان کی اللہ فرماتے ہیں اپنے عذابوں سے ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی یعنی ان کے بچوں تک ہم نے جو ہے ختم کر دیا والحمدللہ رب العالمین اور تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم کیا رائے ہے تمہاری ان اخذ اللہ اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ سمعکم کان تمہارے وابصارکم آنکھیں تمہاری یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان بند کر دے تمہیں بہرا کر دے اور تمہاری آنکھیں جو ہے وہ جو ان کو پکڑ لے یعنی ان کو جو ہے اندھے کر دے ختم اعلیٰ قلوبکم اور بول لگا دے وہ اوپر تمہارے دلوں کے من الہ کون معبود ہوگا غیر اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے یاتیکم جو آئے تو آئے گا تمہارے پاس بہی ساتھ ان کانوں آنکھوں دلوں کے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل جو ہے بند کر دے سیل بند کر دے تمہاری آنکھیں اندھی کر دے تمہارے کان بہرے کر دے تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کون معبود ہے اس کائنات کا جو تمہیں دوبارہ جو ہے تمہارے کان کھول دے گا آنکھیں جو ہے وہ ان میں نور پیدا کر دے گا کون ہے فرمایا انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کیفا نصرف ہو کس طرح ہم پھیر کر بدل کر بیان کرتے ہیں آیات ان خاص آیتوں کو نصیحتوں کو ثم پھر ہم وہ لوگ یصدفون پھر جاتے ہیں ہماری نصیحتوں سے کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتکم کیا دیکھا ہے تم نے ان عطاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ تعالیٰ کا بغتتاً اچانک او جہرتاً ظاہر
حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر خاص قوم ظالموں کی۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے تمام حقیقی پیغمبروں کو الا مبشرین مگر خوشخبری دینے والے بنا کر، و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمن پر جو شخص ایمان لایا واصلح اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم پس نہیں کوئی ڈر ہوگا آنے والے زمانے کا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، یمسہم چھوئے گا ان کو العذاب و خاص عذاب، بما بسبب اس کے کانوں جو ہیں وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہارے اندی کہ میرے پاس خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، میں یہ بات تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا اختیار ہے، بالکل نہیں، خزانوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ ولا اعلم الغیب اور نہیں میں جانتا تمام چھپی باتوں کو۔ ولا اقول لکم اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے انی ملک ان کے میں بے شک میں فرشتہ ہوں، میں یہ سارے دعوے نہیں کرتا۔ ان اتبع نہیں میں پیچھے چلتا الا مگر ما اس کے جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی خاص اندھے والبصیر اور خاص دیکھنے والے، افلا تتفکرون کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے۔ وانذر اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا بہی ساتھ اس قرآن کے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کو شرم و حیا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، ان کو اس قرآن کے ذریعے جو ہے قرآن کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے ذریعے ان کو ڈرا کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فرمایا این یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم طرف اپنے رب کی، لیس لہم نہیں ہے واسطے ان کے من دونہ سوائے اس رب کے ولی ان کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ برائیوں سے بچ جائیں۔ ولا تطرد اور نہ تو دور ہٹا الذین طرد کے معنی ہوتا ہے بیلٹی کرانا، رجسٹری کرانا، یہ جو ہے ڈاک خانے ہم رجسٹری وغیرہ کرواتے ہیں اس کو طرد کہا جاتا ہے عربی میں۔ ولا تطرد اور نہ تو دور ہٹا الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغدات صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں چاہتے ہیں وجہہ اس اللہ کے چہرے کو، یعنی اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشی کو چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں صبح و شام اس کو پکار کر اس کا ذکر کر کے۔ مالی کا نہیں ہے اوپر آپ کے من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شین کچھ بھی، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے عملوں کا حساب جو ہے وہ آپ پر نہیں ہے۔ وما من حساب کا اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم اوپر ان کے من شین کچھ بھی، ان کے اعمال کا حساب آپ نے نہیں دینا اور آپ کے اعمال کا حساب انہوں نے نہیں دینا، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب، آپ نے اپنے اعمال کا حساب۔ فتطردہم پس اگر تو جو ہے دور ہٹائے گا ان کو اپنے سے، ایمان والوں کو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، فتکونا پس تو ہو جائے گا من الظالمین حقیقی ظالموں میں سے۔ وکذالک اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعضہم ان کے بعض کو بے بعض ساتھ بعض کے امتوں کے، جو کئی امیر لوگ کئی غریب خستہ حال لوگ ہم نے زیادہ دولت دے کر بھی آزمایا اور غربت دے کر بھی آزمایا، کہ دونوں حالتوں میں یہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں یا پھر جو ہے غربت میں جو ہے وہ ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں، یا مال و دولت میں ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ہم نے جو ہے ان کو آزمایا۔ لیقولوا تاکہ وہ کہیں ہؤلاء ہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم اوپر ان کے من بیننا ہمارے درمیان میں سے، تاکہ یہ مال و دولت والے دنیا دار جو ہے یہ غریبوں کا مذاق اڑائیں کہ یہ ہیں اللہ کے جو پیارے بنے پھرتے ہیں، جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، جو اللہ کے محبوب بنے پھرتے ہیں، یہ ہیں ہمارے میں سے، ہم چودھری، ہم سارے دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، سب کچھ جانتی ہمیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، روٹی نہیں کھانے کے لیے ان کے پاس، تو ان پر اللہ نے احسان کیا ہے، ان کو ایمان دیا ہے، ان کو نیک عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ فرمایا الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالم سب سے زیادہ جاننے والا بالشاکرین ساتھ حقیقی شکر گزاروں کے، اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے کون ہے اور ناشکرے کون ہیں؟
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، فَقُلْ، پس آپ کہیں سلام، سلامتی ہو علیکم اوپر تمہارے۔ جب یہ ایمان والے لوگ جو ہیں یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کہا کرو، تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو۔ کتب ربکم، لکھا ہے رب تمہارے لیے، علی نفسہ، اوپر اپنی جان کے، الرحمۃ، حقیقی رحمت کو، انہو، بے شک حقیقت ہے، من عمل منکم، جس نے بھی عمل کیے تم میں سے، سوءً برے، بجہالت، انسان جہالت کے، لا علمی کے، ثم تاب، پھر اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، من بعد ہی، بعد اس برے کاموں کے، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فانہ، پس بے شک وہ اللہ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ نے مایوسی ختم کر دی کہ تم جو ہے گناہ ہو جائیں تو مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں تمام آیتوں کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل و راستہ، المجرمین، حقیقی مجرموں کا۔ یہ آیتیں آپ کو بتائیں گی کہ ایمان والوں کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ کون سا ہے، اور جو ہے جو مجرم ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بتائے گا، اور نہیں کوئی بتائے گا، اللہ کا قرآن بتائے گا کہ یہ راستہ جو ہے نبیوں کا اور صحابہ کرام کا اور ایمان والوں کا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ راستہ جو ہے شیطانوں کا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔